ونحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی اور پھر انجام آج قرآن کی سورہ یونس میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، مگر انہوں نے گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے سچی بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اس ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے اور ہم کبھی تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں نے اپنی مجرمانہ ذہنیت کی بنا پر موسیٰ اور ہارون کی بات نہیں مانی۔ وہ چیزوں کو دلیل کے معیار سے دیکھنے کے بجائے جاہے اقتدار کے معیار سے دیکھتے تھے۔ اس خود ساختہ معیار کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو اونچا اور موسیٰ اور ہارون کو نیچا سمجھ لیا۔ ان کی یہ نفسیات ان کے لیے اس حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی جو ان کے نزدیک ایک چھوٹا آدمی ان کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے استدلال کی زبان جب فرعون کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے عصا اور ید بیضاء کے معجزات دکھائے۔ ان معجزات کا توڑ فرعون کے پاس نہ تھا، چنانچہ اس نے کہا کہ یہ جادو ہے۔ اس طرح فرعون نے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں اپنی شکست کو ایک جھوٹی توجیہ میں چھپانے کی کوشش کی۔ اس نے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ موسیٰ کا معاملہ حق کا معاملہ نہیں ہے بلکہ جادو کا معاملہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جادو اور معجزہ میں کچھ ظاہری مشابہت ہوتی ہے، مگر بہت جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ جادو محض شبہ اور کرشمہ تھا۔ اس کے مقابلے میں معجزے کو مستقل کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جادو بالآخر جادو ثابت ہوتا ہے اور معجزہ بالآخر معجزہ۔ اس موقع پر فرعون نے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے پھیرنے کے لیے دو اور باتیں کہی۔ ایک یہ کہ موسیٰ ہم کو ہمارے آبائی دین سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرعون کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو حق اور ناحق کے اصطلاح میں سمجھنے کی کوشش کریں، مگر اس نے اس کو آبائی اور غیر آبائی معیار سے جانچا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حق اور ناحق کے معیار سے دیکھنے میں اپنے آپ کو غلط ماننا پڑتا، جبکہ آبائی اور غیر آبائی کی تقسیم میں اپنی روش پر بدستور موجود رہنے کا جواز مل رہا تھا۔ فرعون نے دوسری بات یہ کہی موسیٰ اور ہارون اس ملک میں اپنی کبریائی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی عوام کو بھڑکانے کے لیے محض ایک سیاسی شوشہ تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اول مرحلے میں فرعون کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ فرعون کو خدا کا پیغام پہنچائیں اور اس کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکل کر سرائے سینا میں چلے جائیں۔ ایسی حالت میں یہ الزام سراسر خلاف واقعہ تھا، اور فرعون نے کہا کہ تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈالو۔ پھر جب جادوگروں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، بے شک اللہ اس کو باطل کر دے گا۔ اللہ یقیناً مفسدوں کے کام کو سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے حکم سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ فرعون کا ماہر جادوگروں کو بلانا اس لیے نہ تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جادوگروں کے ذریعے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیر کر لے گا۔ یہ کسی عقلی فیصلے سے زیادہ فرعون کی اس بڑی ہوئی خواہش کا نتیجہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے۔ خدا کے پیغمبر کو جادوگروں کے ذریعے غلط ثابت کرنے کا منصوبہ ایک ایسا منصوبہ تھا جس کا ناکام ہونا پہلے سے معلوم تھا، مگر آدمی جب کسی حقیقت کو نہ ماننا چاہے تو اس کی یہ خواہش اس کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ احمقانہ تدبیروں سے اس کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ وہ سیلاب کے مقابلے میں تنگوں کا بند باندھتا ہے، حالانکہ وہ خود جان رہا ہوتا ہے کہ سیلاب کے مقابلے میں تنگوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ چنانچہ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ جادوگروں نے میدان میں رسیاں اور لکڑیاں پھینکی جو دیکھنے والوں کو رینگتے ہوئے سانپ کی صورت میں دکھائی دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سانپ محض سانپ نہ تھا، وہ دراصل خدا کی ایک طاقت تھی جو اس لیے ظاہر ہوئی تھی کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ چنانچہ اس کے سامنے آتے ہی جادوگروں کی رسی رہ گئی اور اس کی لکڑی لکڑی۔ یہ خود اپنے منتخب کیے ہوئے میدان میں فرعون کی شکست تھی، مگر اب بھی فرعون نے شکست نہ مانی۔ اب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تردید کے لیے کچھ اور الفاظ تلاش کر لیے، جس طرح اس کو پہلے مرحلے میں آپ کی تردید کے لیے کچھ الفاظ مل گئے تھے۔ پھر موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے بڑے لوگوں کے ڈر سے کہ کہیں وہ ان کو کسی فتنے میں نہ ڈال دے۔ بے شک فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا، وہ ان لوگوں میں سے تھا جو حد سے گزر جاتے ہیں۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم واقعی فرما بردار ہو۔ انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہم کو منکر لوگوں سے نجات دے۔ نئے فکر کی قبول کرنا ہمیشہ اس قیمت پر ہوتا ہے کہ آدمی اپنے معاشرے میں نئے نئے مسائل سے دوچار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ عمر کے لوگ اکثر کئی نئی فکر کو قبول کرنے میں محتاط ہوتے ہیں۔ سے زیادہ عمر کے لوگوں پر مصلحت کا غلبہ ہوتا ہے جو نئے فکر کی صحت کو ماننے کے باوجود آگے بڑھ کر اس کا ساتھ نہیں دے پاتے۔
مگر نوجوان طبقہ عام طور پر اس قسم کی مصلحتوں سے خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے، نئی اور انقلابی دعوت کو قبول کرنے میں وہی لوگ زیادہ آگے بڑھے جو ابھی زیادہ عمر کو نہیں پہنچے تھے۔ یہی صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے نوجوان کو ایک طرف فرعون کا خطرہ تھا، دوسری طرف خود اپنی قوم کے بڑوں کی طرف سے ان کو حوصلہ افزائی نہیں ملی۔ یہ بڑے اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نمود کو مانتے تھے، مگر اپنی مصلحت اندیشی کی بنا پر وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے لیے بیٹے بیٹیاں پرجوش طور پر حضرت موسیٰ کا ساتھ دیں اور ان کے نتیجے میں وہ فرعون کے ظلم کا شکار بنے۔ مگر اس قسم کی صورتحال کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مخالفین حق کے ڈر سے خاموش ہو کر بیٹھ جائے۔ اس کو چاہیے کہ وہ انسانی مخالفتوں کے مقابلے میں خدائی نصرتوں پر نظر رکھے، وہ خدا کے بھروسے پر اس حق کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جس کا ساتھ دینے کے لیے ذاتی طور پر وہ اپنے آپ کو عاجز پا رہا تھا۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو اور اپنے ان گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ قبلے کے معنی عربی میں مرجع یا مرکز توجہ کے ہیں۔ یہاں گھروں کو قبلہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی بستیوں میں کچھ گھروں یا ان گھروں کے بعض مناسب حصوں کو اس مقصد کے لیے مخصوص کر دیا جائے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی جدوجہد کے لیے بطور مرکز کے کام دیں۔ یہاں تنظیمی اجتماعات ہوں اور باہمی مشورے ہوں اور دعوتی عمل کی خاموش منصوبہ بندی کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید و آخرت کی باتیں مصر کے بادشاہ فرعون کو سخت ناگوار تھی۔ اس نے ان کے اوپر نہایت سخت قسم کی پابندیاں عائد کر دی، یہاں تک کہ کھلے طور پر دینی سرگرمیاں جاری رکھنا ان کے لیے سخت دشوار ہو گیا۔ اس وقت حکم ہوا کہ فرعون سے ٹکرانے کے بجائے یہ کرو کہ اپنے کام کو قریبی دائرے میں سمیٹ لو، اپنی بستیوں میں چھوٹے دعوتی اور تنظیمی مرکز بنا کر محدود دائرے میں خاموشی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھو۔ ان حالات میں ان کو جو دوسرا حکم دیا گیا وہ نماز کی اقامت تھا، یعنی اللہ سے تعلق جوڑنے، اس سے مدد مانگنے کے لیے نمازوں کا اہتمام انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ نماز دراصل خدا سے قریب ہو کر خدا سے مدد مانگنے کی ایک صورت ہے۔ نماز میں مشغول ہو کر بندہ اپنے آپ کو عجز اور تواضع کے مقام پر لاتا ہے، اور عجز اور تواضع ہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اور خدا کی ملاقات ہوتی ہے۔ بندے کے لیے اپنے رب سے ملنے کا دوسرا کوئی مقام نہیں۔ یہ جو قرآن بتایا گیا اس کی تکمیل میں ان کے لیے فلاح اور نجات کا راز چھپا ہوا تھا۔ یہ حکم گویا اس بات کی خوشخبری تھی کہ خدا ان کو اس حالت سے نکالنے والے ہیں جس میں ان کے دشمنوں نے ان کو مبتلا کر دیا ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں رونق اور مال دیا ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، اب تم دونوں جمے رہو اور ان لوگوں کی راہ کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ جو لوگ آخرت کی فکر کرتے ہیں وہ عام طور پر دنیاوی ساز و سامان جمع کرنے میں ان لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں جو آخرت سے بے فکر ہو کر دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ دنیاوی کمی آخرت کی طرف دھیان لگانا کی قیمت ہے اور دنیاوی زیادتی آخرت سے غافل ہونے کی قیمت۔ مزید یہ کہ جس کے پاس دنیا کی رونق اور سامان زیادہ جمع ہو جائے وہ بڑائی کے احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے اندر یہ صلاحیت کھو دیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی زبان سے جاری ہونے والے حق کو پہچانیں اور اس کے آگے جھک جائیں۔ اپنے وسائل کو اگر وہ خدا کا عطیہ سمجھتے تو اس کو حق کی تائید میں استعمال کرتے، مگر وہ اس کو اپنی ذاتی کمال سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ حق کو دبائیں اور اس طرح ماحول کے اندر اپنی برتری قائم رکھیں تاکہ وہ تیری راہ سے بھٹکائیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مال اور اسباب کو صرف اس لیے استعمال کیا اس کے ذریعے سے خدا کے بندوں کو خدا سے دور رکھیں۔ انہوں نے اس کو حق کی خدمت میں لگانے کے بجائے باطل کی خدمت میں لگایا۔ یہاں شدت بیان کی خاطر کلام کا اسلوب بدل گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے سچے دین کی دعوت پیش کی اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور خدا کی نصرتوں کے ذریعے ان کو تمام حجت کی حد تک واضح کر دیا۔ اس کے باوجود فرعون اور اس کے ساتھیوں نے انجناب کے پیغام کو نہیں مانا۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ خدایا ان کے اوپر وہ سزا نازل فرما جو تیرے قانون کے تحت ایسے سرکشوں کے لیے مقدر ہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر کی بددعا خود خدا کے فیصلے کا اعلان ہوتا ہے جو نمائندہ خدا کی زبان سے جاری کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو گئی، تاہم جیسا ہی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعا اور فرعون کی تباہی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد بھی لمبی مدت تک یہ صورتحال باقی رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اپنے آپ کو بے بس پاتے تھے اور دوسری طرف فرعون اور اس کے ساتھیوں کی شان و شوکت بدستور ملک میں قائم تھی۔ ایسی حالت میں آدمی اگر خدا کی اس سنت سے بے خبر ہو کر وہ سرکشی کو مہلت دیتا ہے تو وہ جلد بازی میں اصل کام چھوڑ دے گا اور مایوسی اور بددلی کا شکار ہو کر رہ جائے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور زیادتی کی غرض سے، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اس کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ کیا اب اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ بس آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن دو طرفہ تھا، ایک فرعون کو توحید اور آخرت کی طرف بلانا، دوسری بنی اسرائیل کو مصر سے باہر صحرائی ماحول میں لے جانا اور وہاں ان کی تربیت کرنا۔ جب فرعون پر دعوت حق کی تکمیل ہو چکی تو اللہ کے حکم سے وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے۔ سرائے سینا پہنچنے کے لیے انہیں دریا کو پار کرنا تھا۔
جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر اپنا عصا مارا، پانی بیچ سے پھٹ کر دائیں بائیں کھڑا ہو گیا اور درمیان خشک راستہ نکل آیا۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے سے بآسانی پار ہو گئے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھا اور وہ دریا کے کنارے پہنچا تو دیکھا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل پانی کے درمیان خشک راستے سے گزر رہے ہیں۔ دریا کے وسیع پارٹ نے پھٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو راستہ دے دیا تھا۔ وہ یہ واقعہ دراصل خدا کی ایک نشانی تھا۔ فرعون کو اس سے یہ سبق لینا چاہیے تھا کہ موسیٰ حق پر ہے اور خدا ان کے ساتھ ہے، مگر اس نے دریا کے پھٹنے کو خدائی واقعہ سمجھنے کے بجائے عام واقعہ سمجھا۔ اپنے اور موسیٰ کے درمیان فرعون کو صرف دریا نظر آیا، حالانکہ وہاں خدا کھڑا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جس واقعے میں فرعون کے لیے اطاعت اور انابت کا پیغام تھا، وہ اس کے لیے صرف سرکشی میں اضافہ سبب بنا۔ اس نے دریا کو دیکھا مگر خدا کو نہیں دیکھا۔ اس نے سمجھا کہ جس طرح موسیٰ اور ان کے ساتھیوں نے دریا کو پار کیا ہے، اسی طرح میں بھی دریا کو پار کر سکتا ہوں۔ اپنے اس ذہن کے ساتھ فرعون اور اس کا لشکر دریا میں داخل ہو گئے۔ دریا کا پانی جو ٹکڑے ہوا تھا وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہوا تھا، وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچے تو خدا کے حکم سے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ غرق ہوتے ہوئے فرعون نے ایمان کا اقرار کیا مگر وہ بے سود تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اختیاری ایمان معتبر ہے، نہ کہ وہ ایمان جبکہ آدمی ایمان لانے پر مجبور ہو گیا ہو۔ خدا سے نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہلاکت ہے۔ اس کا نمونہ اور رسالت میں بار بار انسان کے سامنے آتا تھا۔ تاہم اس قسم کے کچھ نمونے خدا نے مستقل طور پر محفوظ کر دیے ہیں تاکہ وہ بعد کے زمانے میں بھی انسان کو سبق دیتے رہیں جبکہ نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو۔ انہی میں سے ایک تاریخی نمونہ فرعون موسیٰ رمسیس ثانی کا ہے، جس کی ممی کی ہوئی لاش ماہرین اسرار قدیمہ مصر شہر تیبس میں ملی تھی اور اب وہ قاہرہ کے میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم۔